السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہے میاں صاحب، پچھلے 15 سال جو آپ کا دور اقتدار رہا ہے، اس میں کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جس پر آپ اس الیکشن میں وہ بیانیہ لے کر عوام کو دکھائیں کہ میں نے یہ بڑا پروجیکٹ ضلع کرک کے لیے کیا ہے؟ بابر صاحب، میں بھی آپ کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، آپ نے لکھا بھی ہے اس میں، اور خوبیاں بھی بیان کی ہیں، خوابیں بھی بیان کی ہیں۔ یہ وہ سیاست کا حسن ہوتا ہے کہ اگر کوئی میری غلطی ہو تو وہ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ آپ جیسے لوگ مجھے بتائیں تو میں اس کو ختم کروں گا، کوشش کروں گا اس کو نکالوں۔ میں 1947 2002 55 سال کرک کو دیکھ رہا ہوں، اور 2002 2024 اس میں 10 سال میرا اقتدار تھا۔ اگر آپ یہ 18 اور 23 کا اقتدار کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ حکومت نے کیا ہے۔ اس 10 سال کے دور میں نے شکر الحمدللہ 42 ہائر سیکنڈری اور مڈل اسکول بنائے اپنے حلقے میں۔ آپ کو ایک گن کے بتا سکتا ہوں، بلکہ ایک پوسٹ چل بھی رہی ہے، آپ ادھر جا بھی سکتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ میں کبھی جڑ کی سیاست نہیں کروں گا۔ میں نے کوئی بھی ڈیم نہیں، تہذیبی ڈیم کے علاوہ شرکی ڈیم، مردن خیل ڈیم، غول ڈیم اور کرک ڈیم، یہ میرے وقت میں بنی ہوئے ہیں۔ اور میں سینیٹر اس کا شمیم افریدی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ واٹر اینڈ پاور کے چیئرمین تھے۔ میں نے ان کو، میں لیٹر بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، چشمہ کوٹ خیل ڈیم، مغبنا ڈیم اس کی وساطہ سے بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو وائڈنگ آف کرک سٹی، تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کرک ٹو سبیر آباد اینڈ شکردرہ روڈ، میں چھوٹا سا بچہ تھا جب ادھر لوگ آتے تھے، ہمارے علاقے کے لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے، اور شکر الحمدللہ آج وہ روڈ بھی بنی ہوئی ہیں۔ تھوڑا میرا بھی سنیا بھی، آپ اگر جائیں تو بہت علاقے ہیں، لوگ مجھے پریشر پمپ کا بادشاہ کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بہت سے علاقے ہیں کہ اس کی مائیں بیٹیاں دور دور سے پانی لیتی تھی، اور شکر الحمدللہ اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں کوشش کیا کہ جگہ جگہ پریشر پمپ بناؤں، ٹیوب ویل بناؤں، پانی کے مسئلے حل کریں۔ میاں صاحب، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو چوتھی دفعہ آپ پر جمعیت علماء اسلام اعتماد کرتی ہے اور ٹکٹ آپ کو ہی دیتی ہے، اتنے علماء کرام کے ہونے کے باوجود، اور سارے علماء کرام اس بات پر متفق بھی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ نہ تو آپ نے مولانا صاحب کو کوئی بنگلہ بنا کر دیا اور نہ ہی کوئی گاڑی خرید کر دی، اس کے باوجود ٹکٹ آپ کو ہی ملتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شکر الحمدللہ پارٹی کردار پہ دیکھتی ہیں اور کردار والے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے۔ میں نے جو وقت اسمبلی میں گزارا ہے، 2002 میں میں پی ٹی آئی کا ممبر تھا، لیکن اکرم خان دورانی میرے دوست ہیں، وہ میرے گھر آئے تھے تو میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہلکے سے کتنے کام ہوئے تھے۔ 2008 میں میرا پینل جو تھا وہ جی آئی کے ساتھ تھا، میں آزاد تھا اور ان کا مفتی اجمل صاحب، لیکن میں نے ان کو دکھ نہیں دیا تھا۔ ایک ادارہ تھا، ووٹ میاں تھا، وہ ملا تھا۔ شکر الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ 2013 میں جیتا تھا، لیکن ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 1 بجے لاش پڑی ہو تو آپ کس طرح ووٹوں کو گن سکتے ہیں، کس طرح اپنے پولنگ اسٹیشن کی چوکیداری کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود میں 1400 ووٹوں پہ آ رہا۔ 2018 میں پی ٹی آئی کے سخت حالات تھے، کیونکہ فرید طوفان صاحب میرے دوست بھی ہیں، میرے بڑی بھی ہیں، وہ اس کے اپنے دوست، اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ ساتھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شکر الحمدللہ لوگوں نے مجھے 1400-1500 ووٹ سے جتوایا اور میں اسمبلی کا ممبر بنا۔ ابھی یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ میاں صاحب الیکشن جب کھڑے ہوں گے تو لوگ ناراض ہوں گے، لیکن شکر الحمدللہ میرے ساتھ وفادار دوست ہیں اس حلقے میں، میرے ساتھ علماء صاحبان ہیں۔ آپ نے آج دیکھ لیا خود ہو کہ تحصیل کرک کے لیول پہ کتنے علماء آئے تھے اور انہیں تائید کر لی قومی اور صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کے لیے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن ایک چیز ہے میری سیاست میں کہ میں شرافت کی سیاست کرتا ہوں، اور یہ ہتھیار ہر کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے آپ کے سیاسی حریف اور سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ میاں صاحب ایم پی اے ہوتے ہوئے سابقہ ایم این اے شاہد خٹک پیداواری تحصیل کے حقوق اپنے حلقے میں لے گیا اور میاں صاحب خاموش رہے اور اپنا بنو میں کیس تھا وہ واپس لیا؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھو، میرے خیال میں اگر حقیقت آپ جان لیں تو اب بھی آپ بنو ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ میرا کیس ابھی بھی انڈر ٹرائل ہے۔ یہ تو ہائی کورٹ کی بات ہے کہ آپ جائیں کہ میں ہائی کورٹ گیا ہوں، اور ابھی تک ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔
آپ دیکھ لیں کہ رنگین آباد دھرنا جو ہم نے کیا تھا اس میں یہ بھی شامل تھا. 9 دن ہم نے تیل اور گیس بند کیے تھے. آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہم نے احتجاج کیا تھا, اس میں بھی ہم نے کہا کہ ریالٹی کے حقوق کے بینر لگائے تھے. آپ وہ ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں. آپ دیکھ لیں کہ اسمبلی کے فلور پہ میں نے کرا کے حقوق کے لیے پوری جدوجہد کیا ہے. فیصلہ کبھی نہ کرتی ہے, اسمبلیاں نہیں کرتی. اور شاید خٹک کی تقریر آپ سن لیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں دونوں ایم پی اے کو رگڑوں گا. دونوں ایم پی اے کو میں نے ڈی پہ رکھا ہے. اور وزیر اعلیٰ جب کرک آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میرا ایم این اے بھی ہے, میرا ایم پی اے بھی ہے اور سارا کچھ یہ کرے گا. وہ اس ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی تھے, وہ اس ملک کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی تھے. وہ کرک کے سارے مطلب اگر کرک میں کوئی بھی کام ہوتا تھا تو اس کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. میں نے تو شکر الحمدللہ پوری جدوجہد کی ہے. رات 12 بجے میرے لیے سیکرٹریٹ کے دروازے پر انہوں نے کھولے ہیں. لیکن جب انہوں نے میرے ساتھ معاہدہ بھی کیا, حکومت نے ریٹن بھی کہا کہ اسکیم ول بی آئیڈینٹیفائی بائی پارلیمنٹیرین آف خیبر پختونخوا, اس کے باوجود بھی شاید خٹک نے اسکیم دے دی ہے اور ڈی ٹی سی اس کے نام پہ ہوگی. تو کس طرح مخالفین کہتے ہیں یہ رائلٹی تو شکر الحمدللہ میں نے 5% منظور کی تھی. دوسرے دور میں امیر حیدر خان اوتی کو ادھر کرک لے آئے, وزیر اعلیٰ تھے, میں منسٹر تھا, 10 کروا لی. کسی نے 1 سے 10 سے 11 کروائی ہے. جو مخالفین آج کہتے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اسمبلی گیا تو میرا پہلا سوال یہ جمع ہوتا کہ 2013 سے 2018 تک کرک کی کتنی رائلٹی تھی اور کتنی ملی کتنی نہیں ملی. تو مجھے اسمبلی کویشچن ملا 5 ارب 34 کروڑ روپے. آپ تھوڑا سن لیں, میری اسمبلی کی تقریر کو دیکھ لیں کہ وہ میں نے اپنی اس میں کی تھی کہ مجھے آپ لوگوں حق نہیں دے رہے جس طرح بنگال کو اسلام آباد نہیں دے رہی تھی. تو مولانا بشانی آئے تھے, اسلام آباد کی سڑکوں میں پھیر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے بنگال کی پٹسن کی بو آ رہی ہے. مجھے محمود خان صاحب آپ کے علاقے سے بھی, اسپیکر صاحب آپ کے علاقے سے بھی اور پرسخٹک کے علاقے سے بھی کرک کی رائلٹی کی بو آ رہی ہے. کس طرح میرے مخالفین کہہ سکتے کہ میں نے جدوجہد نہیں کی؟ یہ تو اسمبلی کے فلور پہ سارے کچھ موجود ہے. ضلع کرک میں یورینیم کثیر تعداد میں پیدا ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے. ضلع کرک میں ایک ہسپتال کی منظوری ہوئی تھی جو درانی صاحب آپ سے لے گئے تھے. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ میاں صاحب بتا دیں کہ اس کی کیا وجوہات تھی, وہ اسپتال درانی صاحب کیوں لے گئے بنو کرک سے؟ دیکھو جی, ملک ظفر اعظم صاحب اس وقت منسٹر تھے, میں پی ٹی آئی کا ایم پی اے تھا, دورانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے. یہ دورانی صاحب کرک سے نہیں لے کے گئے. یہ یورینیم اسپتال لکی میں بھی بن سکتا تھا, بن میں بھی بن سکتا تھا, کرک میں بھی بن سکتا تھا, لیکن انہوں نے ادھر بنائے ہوئے. آپ کس طرح مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ مجھ سے لے کے گئے ہیں؟ مجھے تو انہوں نے شکر الحمدللہ ایک ایم پی اے تھا, ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, ان کو حکومت کی ضرورت بھی نہیں تھی, نہ ووٹ کی ضرورت تھی. اس کے باوجود بھی میرے علاقے میں 2 دفعہ آیا ہے, بانڈا دوشا تحصیل میں بھی, کرک تحصیل میں بھی. بنسبت یہ کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر تھا, لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے. میرے جلسے بھی کروائے ہیں اور میرے لیے فنڈ بھی منظور کروائے ہیں. مستقبل میں آپ منتخب ہوتے ہیں تو اس رائلٹی کے فارمولے کو آپ اپنی جگہ پر لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو میرا بنیادی حق ہے, کیونکہ میں پی کے 57 میں تحصیل کرک, تحصیل بانڈا دوچا, اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے اسمبلی میں بیٹھوں گا. تغنستی بھی میرا اپنا ہے, لیکن شاید خٹک نے جو غلطی کی ہے, اگر یہ غلطی یہ فارمولہ میں نے بنایا ہوا تھا. شکر الحمدللہ اس وقت اسمبلی کا ممبر میں تھا اور وزیر اعلیٰ کو میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پیداواری تحصیلوں کو 50%, اس کے بعد 25 اور 25%. پھر اس کے بعد جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ بنے, ایک بات آپ کے اطلاع کے لیے لانا چاہتا ہوں, تو اس وقت تمبر یونین کونسل اور ساتھ یہ میٹھا خیل یونین کونسل اعادہ پی کے 98 میں آ رہا تھا. تو پرویز خٹک نے ملک قاسم کی ریکویسٹ پہ یہ فارمولے کو 3961 پہ رکھا. یہ فیصلے وزیر اعلیٰ کرتے ہیں. اس وقت گلصاحب خان ایم پی اے تھے. 39 مینز پی کے اس کو ملے گا 98 کو, اور 61 پی کے پیداواری کو ملے گا. اس فارمولے پہ 2 سال ہم چلے. پھر شاید خٹک نے ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام بنا دیا, صرف کرک کے لیے نہیں. یہ آپ لوگ کو تھوڑا وضاحت کر دیں تو ہنگو کے لیے, کوہاٹ کے لیے اور کرک کے لیے ایک ہی فارمولہ تھا, یہی والا پیداواری تحصیل. سارا کچھ انہوں نے ایک دیکھتی میں ڈالا, ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا اس سوچ سے کہ یہ فارمولہ ختم ہو جائے. تحصیل بانڈا دوچا کی عوام آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے.
ہر الیکشن میں انہوں نے آپ کا مکمل ساتھ دیا. کرک کی نسبت ان کی محرومیاں زیادہ ہیں. مستقبل میں ان کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ دیکھو، اگر آپ دیکھ لیں، پرسوں ہم نے شکر الحمدللہ مکوڑی میں سیلف جسٹس میں خیر کا جلسہ کیا تھا اور اللہ فضل و کرم سے کامیاب جلسہ تھا. میں نے اس وقت بھی ان کو بتایا ہوا تھا کہ آپ لوگ رنگین آباد سے جو روڈ بنو جا رہی ہے مت سمجھے کہ آپ یہ بنو جا رہی ہے، انٹر ہائیوے کراچی جا رہی ہے، لیکن اس میں بانڈا دوشا کے لوگ آئیں گے اور میرے قائدین نے یہ بنائی ہوئی ہے. کیونکہ نواز شریف جب بنو آئے تھے میں 300 گاڑیوں کا جلوس لے کے گیا تھا اور اس روڈ کی ڈیمانڈ کی تھی. آج آپ دیکھ رہے کہ وہ روڈ شکر الحمدللہ 50-60% بنا ہے، باقی بن جائے گا. میں نے ٹیری چوک میں گرلس کالج بنایا ہوا ہے، اسکول بنے ہیں، ہاں 2-3 ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اور بھی تکلیفات ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو محبت وہ ہمیں دے رہے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے زیادہ محبت ان کو دوں. آخری سوال نہ صرف آپ سے، جتنی بھی حزب اختلاف کی پارٹیاں تھیں پچھلے دور اقتدار میں، خواہ وہ ANP تھی، مسلم لیگ تھی، پیپل پارٹی تھی، جماعت اسلامی تھی اور JUI، کسی نے بھی شاہد خٹک کے خلاف احتجاج نہیں کیا پیداواری تحصیلوں کے ساتھ ظلم کرنے پر. کیا وجہ تھی؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں قومی لیڈر جرگہ کوارڈ ڈویژن جو بنا ہوا تھا وہ اس سوچ سے بنا ہوا تھا کہ رنگین آباد میں ہم نے احتجاج کیا تھا، اس کا چیئرمین میں تھا. 9 دن ہم نے گیس بند رکھی تھی، اس کے لیے صوبائی حکومت نے کمیٹی بنائی تھی جس کی چیئرمین کو شاہد خٹک کو رکھا تھا اور ساتھ ساتھ ضیاء اللہ بنگا اور ظہور جو ہم کو سے تعلق تھا دوسرا کوارڈ اس کو رکھا تھا. تو ہم نے یہ احتجاج کیا ہے کہ جس آدمی نے فارمولہ چینج کیا ہے، جس آدمی نے اتنی جرأت کیا ہے، ہم اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. پھر صوبائی حکومت راتوں رات وہ کمیٹی توڑ کے تیمور جھگڑا اور اس وقت کے وزیر قانون جو تھے سلطان خان اور اس کے ساتھ سارے بیوروکریٹ بھی بیٹھی ہوئی تھی. رات کے 12 بجے 18 علماء اور قائدین ہمارے ساتھ تھے، لوگ کمیٹی کے ساتھ تھے کہ فیصلے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ نے شاہد خٹک کی بات مانی. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے احتجاج نہیں کیا؟ وزیر اعلیٰ کے ہاؤس کے سامنے ہم نے بینر لگائے ہوئے تھے اسی کرک کے، گنگو کے اور کوارڈ کے ریالٹی کے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسمبلی فلور پہ یہ تقریری کی ہیں؟ تو اور اس کے علاوہ تو میں بندوق اٹھا نہیں سکتا کہ کسی پہ گولی مار. آخری سوال، تحریک انصاف کو الیکشن کی اجازت ملنی چاہیے، اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں یا اسی طرح ڈر ڈر کے چھپ چھپ کر پھرتے رہیں؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ سیاست ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے، لیکن سیاست کو سیاست کے دائرے میں کرنا چاہیے. 9 مئی کے واقعات کو اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں وہ ریاست سے بغاوت تھی نہ کہ سیاست تھی. تو اس سوچ سے وہ لوگ اس میں آئی ہوئے ہیں. میں PTI کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے بیٹی بھی ہیں، ہمارے بچے ہیں، اس ضلع کے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے پیار بھی رکھتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، کہ ایک چیز کو نظر رکھے کہ 2013 میں صوبائی حکومت کے ساتھ قرضہ جو تھا وہ 87 ارب روپے تھا. اب 2023 میں جب اسمبلی 2022 میں ٹوٹی تو اس وقت قرضہ تھا 987 ارب روپے. بلین سونامیٹری کو آپ دیکھ لیں، صحت کارڈ اچھا اسکیم تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اس میں جو کرپشن ہوئے اس کی وجہ سے آپ اس کو دیکھ لیں. اسمبلی میں یہ سوال ہم نے اٹھائی ہوئی تھی کہ آپ لوگ ایسے قرض لے رہے ہیں، سوات موٹر وے صوبائی حکومت نہیں بنا سکتی، آپ لوگوں نے بنا دی. تو آج صبح قرضے میں ہیں. تو یہ اس طرح لوگ اگر دوبارہ آ گئے تو میرے خیال میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنشن کے پیسے بھی نہیں ملتے، تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ملتے. میں ان بچوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، کہیں ہمارے بیٹے بنے، ہمیں رہنمائی دیں، ہم آپ کو یونیورسٹی بھی بنا کے دیں گے، کریڈٹ کالج بھی بنا کے دیں گے، اسکول بھی بنا کے دیں گے، لیکن تھوڑا سوچیں کہ اس صوبے کو، اس ضلع کو آباد رکھنا ہے. ضلع کرک کے ہسپتالوں کی حالت کون بہتر کرے گا اور ان کی موجودہ حالت سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھو، اگر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا اور آپ سنیں گے تو اسپتال کو، جب میں MPA تھا، منسٹر تھا، بہت اچھے گریڈ پہ لے کے گیا تھا، اس کو کیٹیگری کی درجہ بھی دیا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد 2018 میں شاید خٹک آ گیا. آپ کو تو اندازہ ہے کہ ایک MS کم پاس گئے تھے تو 75 لسٹ کلاس 4 کی شاید خٹک نے اس کو دی تھی. وہ تو کلاس 4 کے پیچھے پھرتا تھا، اپنے مرضی کا MS لگواتا تھا، اپنی مرضی کا DHO لگواتا تھا.
جب پوری اسمبلی میں ہماری بات نہیں سن رہی تھی تو کرک میں ہم کس طرح کہہ سکتے کہ ہم اسپتال کے حالات کو ٹھیک کر سکتے تھے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب ابھی حکومت آئے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اسپتال کو اپ گریڈ بھی کریں. آپ کے دھیان کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسمبلی فلور پہ وزیر اعلیٰ سے میڈیکل کالج کا وہ وعدہ لیا ہوا تھا اور انہوں نے اس کا وعدہ کیا تھا. لیکن بدقسمت یہ ہمارا اسپتال 500 بیڈ کا نہیں تھا اور وہ نہ ہو سکا. میں کوشش کروں کہ اسپتال کو 500 بیڈ پہ لے جاؤں اور کرک کے لیے میڈیکل کالج منظور کر لوں اور یہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل بنے اور لوگوں کی صحت کا بھی خیال رکھے اور کرک کے لیے اپنی میڈیکل کالج بھی بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا وعدہ ہے جس طرح خوشرخان خٹک یونیورسٹی لے کے آئی ہوں اس طرح میڈیکل کالج بھی لاؤں گا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.